پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. آج پاکستان بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت سامنے لے کر آیا ہے جو وہ پاکستان میں عرصہ دراز سے کر رہا ہے اور جو آنے والے دنوں میں اس نے پاکستان کے لیے منصوبے بنا رکھے ہیں. واضح طور پر دو ٹوک انداز میں شواہد کے ساتھ آج پریس کانفرنس کی گئی DGI کی جانب سے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے, اور اس میں بتایا گیا کہ کس کس شخص نے کس طرح سے پلاننگ کی ہے اور کن کن شہروں میں منصوبہ بنایا گیا ہے. اس پر ہم تفصیل سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ جو ثبوت پاکستان آج سامنے لے کر آیا ہے کیا باضابطہ طور پر یہ بھارتی حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے؟ دیکھیے, یہ تو شیئر کیے جائیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ UN کے فورم پہ شیئر کریں گے, ہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے شیئر کریں گے, ہم اس ڈاسیر کو شیئر کریں گے OIC کے فورم پر سیکرٹری جنرل سے شیئر کریں گے. جو P5 ممالک ہیں اور دیگر اہم جو ممالک ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں اسلام آباد میں, جو ایمبیسڈرز ہیں, ان کو پیر کے روز دفتر خارجہ میں انشاءاللہ ایک بریف کیا جائے گا اور یہ ڈاسیر جو ہے یہ ان سے شیئر کیا جائے گا. اس کے مندرجہ جات جو ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور جہاں جہاں بھی مناسب ہوا اس کو ہم شیئر کریں گے. اچھا قریشی صاحب, یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے بھی پاکستان کے علم میں اور پاکستان پہلے سے بھی عالمی اداروں کے ساتھ شیئر کر چکا ہے. آپ اس کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی توقع کے مطابق عالمی برادری کھڑی کیوں نہیں ہو پا رہی ابھی تک پاکستان کے ساتھ ان ثبوتوں کی روشنی میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اتنے واضح موقف پیش نہیں کیا جو آج ہم نے موقف پیش کیا ہے, اور یہ صرف موقف پیش نہیں کیا, اس میں ہم نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری ایویڈنس کی ہم جانچ پڑتال کر رہے تھے. کرنے کے بعد جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب اس کو, کیونکہ ہمیں جو ان کی آئندہ آنے والے دنوں میں منصوبہ بندی جو ہمارے علم میں ہے آئی ہے, جو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید اس پر ہم جو خاموش سفارتکاری سے جو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے وہ مناسب نہیں ہوگا, اور اس کو ان کے اصلی چہرے کو بے نقاب کرنا چاہیے, جو کہ آج ہم نے کیا. ٹھوس شواہد ہیں اور یہ دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں, اور میں توقع کرتا ہوں کہ دنیا اس کا نوٹس لے گی. اب آپ نے کہا کہ دنیا نوٹس کیوں نہیں لیتی. دیکھیے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ سیاسی مصلحتوں کے تابع آ جاتے ہیں. میں نے اپنے کلوزنگ ریمارکس میں یہی گزارش کی ہے کہ سیاسی مصلحتوں کا شکار اگر دنیا ہوگی تو اس خطے کا امن و استحکام جو ہے اس پر ضرب آ سکتی ہے, جو کہ مناسب نہیں. اچھا قریشی صاحب, ہم پاکستان جانتا ہے کہ افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی رہی ہے. بھارت افغانستان کے ذریعے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھی. اور آج جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ وہاں پر جو بھارت کا سفارت خانہ ہے وہ تو باقاعدہ ایک جو ہے وہ ذریعہ بنا ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی کا. تو کیا یہ تمام ثبوت افغانستان کے ساتھ سامنے رکھے جائیں گے اور افغانستان کو آن بورڈ لایا جائے گا کہ یہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیے, افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم بتدریج ان تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دونوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسرے ملک یا کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ یہ شواہد جو ہم نے رکھے ہیں اس کا وہ یقیناً نوٹس لیں گے, اور یہ ہندوستان یا ان کی کاؤنسلیٹس جو وہاں ہیں وہ اگر ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جو سفارتی آداب اور معیار کے خلاف ہیں تو اس سے وہ افغانستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے.
بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. میرے ساتھ دیگر جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتا ہوں. نجم الثاقب صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں, سفارتکار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. شاہد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. ماشاء شاہد لطیف صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. اور سب سے پہلے نجم الثاقب صاحب, آپ کے خیال میں یہ ثبوت جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ ہم نے اتنے زیادہ اور کنفرم چیزیں ہم سامنے رکھی ہیں دنیا کے, اور ثبوت ہیں جو ہم سامنے لے کر آئے ہیں کہ بھارت کس انداز میں, یہاں تک کہ آڈیو ریکارڈنگز تک سنوائی گئی, یہاں تک کہ نام بتائے گئے ان لوگوں کے جو اس میں شریک ہیں اس کانسپریسی میں پاکستان کے خلاف, اور کون سے سفارت خانہ استعمال ہو رہا ہے. تمام تفصیلات بتائی گئیں, کن کن شہروں میں منصوبہ بندی, کتنے پیسے جاری کیے گئے, را کے ساتھ کون کون سی شخصیات جو ہیں وہ رابطے میں ہیں, پاکستان کے کن کن لوگوں کو وہاں لے جا کر ٹریننگ دی گئی, کس پاسپورٹ پر لے جایا گیا, ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے حوالے سے کہ وہ افغان جعلی پاسپورٹ کے ذریعے انڈیا اس کو لے جایا گیا. اتنی تفصیلات آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی کسر رہ گئی ہے ابھی بھی بھارت کے دنیا خاموش رہے اس پر؟ اسد, اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا ہے آج, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جی, میرا 35 سال کا تجربہ سفارت کا, اس کی بنیاد پہ اگر میں بات کروں تو یہ کچھ ایسی کوشش تھی کہ کچھ نقطوں کو نقطوں سے جوڑ کے تو ایک تصویر بنائی گئی ہے. نمبر 2, وہ جس طرح بچپن میں نہیں سوال کرتے تھے خالی جگہ پر کریں, جی, یہ خالی جگہ تھی جو پر کرنی تھی. اور وہ سارے لوگ, وہ سارے جو سمجھدار لوگ ہیں جو خطے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے پس منظر میں, وہ لوگ جانتے تھے کہ وقت آ گیا ہے کہ بتایا جائے. اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. کون سہولت کار ہیں, کون سہولت کار تھے, کون سی زمین استعمال ہوئی, کون سی زمین استعمال ہوگی, کون سا پیسہ, کتنا پیسہ کس اکاؤنٹ کے ذریعے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کیوں ہوا, اس کی اہمیت کیا بنتی ہے اس پریس کانفرنس کی. ایک تو یہ کہ جی ثبوت تھے وہ ہم نے پیش کر دیے. میں بڑے غور سے اس پوری پریس کانفرنس کو میں نے دیکھا اور سنا, اور مجھے جو سب سے بنیادی ایک میسج اس میں سے ملا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو یہ باور کرایا گیا کہ پاکستان باخبر ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو, ہندوستان کو اور دنیا بھر کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششوں میں ہندوستان کس حد تک ملوث ہے, کس حد تک سنجیدہ ہے, اور اس کے ثبوت میں یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں. اب اگر ہندوستان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بات ٹھیک تک یعنی محدود رہتی ہے کہ جی پاکستان یہ کر رہا ہے, پاکستان وہ کر رہا ہے. ہمارے ہاں آج یہ ہوا ہے کہ بات بعد میں کی گئی ہے, ثبوت پہلے پیش کیے گئے ہیں. جی. تو میرے خیال میں اگر آپ خطے کی سیکیورٹی کی بات کریں, اگر آپ سی پیک کی بات کریں اور ہندوستان کے مذموم ارادوں کی بات کریں, تو یہ چیز بڑے تیقن کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ ہندوستان پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے پراپر کوششیں کر رہا ہے. یعنی سیل بنے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک اسپیشل سیکٹری ہے جو پی ایم کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جواب دیتا ہے, اور اس میں 3 جوائنٹ سیکٹری ہیں. بالکل صحیح ہے سر. جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور میں سنا بھی دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس کا وہ ٹکڑا جس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ 22 ارب روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے. ذرا سنیے کیا کہا تھا پریس کانفرنس میں انہوں نے. ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں, شواہد ہیں, جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے. ہندوستان نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے, ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں, سہولت کار ہیں, ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں, اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر, کراچی پر, لاہور پر, پشاور پر, اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں. 22 ارب روپیہ تقسیم کر چکے ہیں. ارشاد صاحب, کتنی بے شرمی سے بھارت یہ سب کر رہا ہے اور دنیا خاموش.
دیکھیں دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا خاموش ہے. نمبر ون تو یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے کوئی بہت زیادہ سنجیدہ ایفرٹ جس طرح کی یہ ہوئی ہے اس طرح کی ساری کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اگر یہ تحریک طالبان پاکستان اتنے بڑے پیمانے پر یہاں دہشت گردی ہوئی ہے تو اس وقت بھی سپانسرڈ وہ ایک صورتحال تھی اور اس میں پیسہ بھی لگ رہا تھا, اس میں ٹریننگ بھی موجود تھی, اس میں ہتھیار بھی دیے جا رہے تھے, اس میں سارے کام ہو رہے تھے, لیکن ہم نے دنیا کے سامنے کوئی ایسے ثبوت پیش نہیں کیے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ اس میں بھارت انوالو ہے اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. اب دیکھیے دلچسپ بات ہے کہ کلبھوشن یہاں پکڑا گیا. یہاں بحث یہ نہیں ہو رہی تھی کہ بھارت ایران کی ہمارے ایک دوست ملک کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے, بلکہ یہاں بحث یہ ہو گئی کہ یہ کس موقع پر پکڑا گیا اور کس موقع پر اس کا افشا ہوا. یہ جی صدر روحانی کے دورے کو جو ہے سبوٹاج کیا گیا, یہ بحث شروع ہو گئی اور ہم نے اس ایشو کو کہیں کسی فورم پر پراپرلی اٹھایا ہی نہیں ہے 1.5 سال تک, جب تک وہ حکومت قائم رہی جس کے دور میں وہ پکڑا گیا تھا. 16 میں پکڑا گیا تھا, 18 تک وہ حکومت تھی تو اس کو ہم نے پیش ہی نہیں کیا دنیا کے سامنے. پھر بھارت چلا گیا عالمی عدالت انصاف میں, اس پر بھی ہماری طرف سے خاموشی ہی رہی. تو اس وجہ سے وہ شیر ہوتا چلا گیا اور جب ہم خود وہ مدعی سست گواہ چست ہے, جب ہم ایک کیس کو صحیح طریقے سے مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہے, اور اگر ہم نے پیش بھی کیا تو یہ کہہ کر پیش کیا کہ ہم جی دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی قربانیاں دے رہی ہیں اور دنیا ہمیں اس کا معاوضہ دے, یہ پرویز مشرف کے دور میں اور بعد کے ادوار میں یہ باتیں بھی ہوتی رہیں. علی صاحب کے دور میں, نواز شریف صاحب کے دور میں یہ نہیں ہوا کہ یہ بھارت کروا رہا ہے, بھارت کے مقاصد یہ ہیں اور بھارت کو لگام ڈالی جائے. اب اگر یہ بات ہم کہنا شروع ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بات ہماری سنی جائے گی, سنی جانی چاہیے. اگر دنیا یہ چاہتی ہے, بڑی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس خطے میں امن قائم رہے, استحکام قائم رہے, یہاں ایٹمی جنگ کے خطرات نہ منڈلائیں, تو پھر بھارت کو روکنا پڑے گا. اور ہمارا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ روکیں, ورنہ جو کچھ ملک کے اندر بھارت کرا رہا ہے اور جو کچھ کنٹرول لائن پہ ہو رہا ہے جس انداز میں ڈیلی ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ ایک ہولناک جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے. اور عمران خان صاحب یہ بات کہتے بھی رہے ہیں, لیکن اس کو زیادہ مؤثر انداز میں کہنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے. صرف اسی صورت میں ہی ہم بھارت کو بیک فٹ پر بھی لا سکتے ہیں اور بھارت کے عزائم کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایک چیز اس میں ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن ایران سے اپنا نیٹ ورک چلا رہا تھا, افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال ہوتی رہی. آج DGISPR نے افغانستان میں جو بھارت کا سفارت خانہ ہے وہاں سے آپریٹ ہونے, دہشت گردی کی جو چیزیں وہ آپریٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف. کیا کہا تھا DGISPR نے, پہلے سن لیجیے. شاہد لطیف صاحب کے پاس پھر میں جاتا ہوں, سنوائیے جی DGISPR نے اس حوالے سے کیا کہا. Uncontrovertible evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. اچھا شاہد لطیف صاحب, میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ افغانستان ایک کمزور ہونے کی وجہ سے, اس کا کنٹرول ویک ہونے کی وجہ سے وہاں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, یا کہیں نہ کہیں افغانستان یا افغان ایجنسیز یا حکومت کسی سطح پر بھارت کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس طرح ڈیلیبریٹ کام کر رہی ہے. جو آپ نے پہلی بات کی اس میں سچائی ہے کہ حکومت کا جو کنٹرول ہے وہ بہت کمزور اور بڑے عرصے سے ہے, اور چونکہ وہاں پہ اتنی دیر سے جنگ چل رہی ہے تو حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ ایک طالبان کا جو ہے معاہدہ ہونا چاہیے اور حکومت میں ان کا حصہ بننا چاہیے, تاکہ حکومت مضبوط ہو اور مضبوط ہو کر اس کا ملک کا کنٹرول سنبھالے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں واضح طور پر کمی آئے گی. جب کنٹرول نہیں ہے حکومت کا تو پھر ادھر داعش بھی ہے تو طالبان بھی ہیں اور ان کے بھی مختلف دھڑے بن گئے ہیں, اور باقاعدہ پھر را جو ہے وہ اتنا پیسہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو دہشت گردی تو نام ہی اسی چیز کا ہے, خوب پیسے لو اور اس سے پھر
جو آپ کو ٹاسک دیا جائے دہشت گردی کا وہ کرنے کے لیے آپ تیاری کریں. یہ کلبھوشن کا معاملہ سارا کیا تھا؟ وہ جو اس نے کھل کے آگے ساری باتیں کی، اس کو پیسہ خوب ملتا تھا، اور پھر پاکستان کے اندر سے بھی وہ ایسے لوگ جو ہیں اپنی صفوں میں شامل کر لیتا تھا جنہیں پیسے کی ضرورت تھی، اور اس کے تحت پاکستان میں خوب دہشت گردی وہ کرواتا رہا. اور یوں ہمارا یہ جو سی پیک والا معاملہ ہے، ان کا دراصل سب سے اس وقت پریشانی والی بات ہے وہ ہے سی پیک. جی ہاں. اور یہ سٹیبلائز ہو کے جیسے چل رہا ہے ان کو گوارا نہیں ہے. اس پر اجیت دوول اور باقی بڑے بڑے لوگ ان کے بار بار بات کر چکے ہیں، ہمیں تھریٹ دے چکے ہیں. اور دراصل یہ جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی دہشت گردی یہ بھارت، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، تو 1971 سے ہے. مفتی بہانی کس نے بنائی تھی؟ پاکستان کو توڑنے میں جو کردار ادا کیا تھا وہ اسی ذریعے میں ہوا تھا نا، ریاستی دہشت گردی کے ذریعے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بھی کمزوریاں دکھائیں، ہم نے ان چیزوں کو نہیں اٹھایا، اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا پاکستان کو بنانا چاہیے، اور اس پر پوری دنیا میں آپ ٹیمز بنائیں، ایجنڈا کے ساتھ ان کو پریزنٹ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہ کھویا اور وہ پایا. یہ دکھائیں کہ بھارت کا دہشت گردی کے معاملے میں اصل چہرہ ہے کیا. جی اب اس میں مگر سوال شاید صاحب یہ پیدا ہوگا نا کہ کیا یہ ثبوت جو آج پاکستان نے سامنے رکھے ہیں دنیا کے، کیا اس کے بعد ان ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے دنیا پاکستان کے موقف کی حمایت کرے گی یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں واپس آ کر لیتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کی بات کی ہے، اس پر مزید بات ہونے کی ضرورت ہے کہ سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے بھارت کیا کر رہا ہے، آج اس پر بھی بات ہوئی ہے. اور پھر داعش کے حوالے سے بھی کہ پاکستان کا تعلق داعش سے جوڑنے کے لیے ایک مضموم کھیل کھیل رہا ہے، خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے بھارت، اور داعش کے لوگوں کو افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر لا کر آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اہم باتیں کی اپنی پریس کانفرنس میں، جو ثبوت سامنے لے کر آئے، اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ داعش کے حوالے سے بھارت کی پلاننگ یہ ہے کہ داعش کے لوگوں کو افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر لا کر آباد کرے یا ان کا وہاں پر نیٹ ورک بنانے میں سپورٹ کرے، تاکہ پاکستان کا داعش کے ساتھ تعلق دنیا کو دکھائے اور کہے کہ جی پاکستان کا داعش کے ساتھ تعلق ہے. کیا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے؟ ذرا سن لیجئے. Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. نظم ثاقب صاحب، یہ والی جو چیز ہے جو بھارت کر رہا ہے، یہ تو پورے خطے کے لیے خطرناک ہے، پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. اس پر تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کا ویسٹرن انٹرسٹ ہو سکتا ہے، وہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہو سکتا ہے دنیا، لیکن اس سے تو دنیا خود خطرے میں پڑ جائے گی. میں سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ داعش کی جو آپ نے بات کی ہے یہ اس اوور آل اسٹریٹجی کا ایک ٹیکٹیکل پارٹ ہے. جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، فرض کریں نیو دلی اسٹریٹجی بناتا ہے کہ جی پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن ہونی چاہیے، اب اس کے لیے ٹیکٹیکل لیول پہ بہت سارے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں، جس طرح کہ ان کی ایمبیسیز، کونسلیٹس، دائیں بائیں کے تمام علاقے، جس طرح آج کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ نہ صرف افغانستان بلکہ آس پاس کے ممالک کو بھی اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. اصلی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس تو ہو گئی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بتا دیا کہ ہم یہ شیئر کریں گے، یہ ساری کی سارا ڈوزیئر یو این میں شیئر کریں گے، او آئی سی میں شیئر کریں گے، اور کچھ جو سلیکٹڈ کنٹریز ہیں ان کے سفیروں سے شاید منڈے کو بات ہوگی. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں اس وقت ہندوستان کی جو یوں سمجھے کہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں کے، خاص طور پہ سرکاری، وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ صرف 3 آپشنز ان کے پاس ہیں آج کی پریس کانفرنس کے جواب میں. جی. نمبر 1 جو وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں،
کہ ہم نہیں مانتے یہ سب جھوٹ ہے. نمبر 2 کہ اسی بیانیہ جو آج ہم نے بیان کیا ہے اس کے مقابلے میں ایک ڈوزیئر ہندوستان سے آ جاتا ہے کہ جی دیکھیے پاکستان یہ کر رہا ہے. اور تیسرا ری ایکشن جو متوقع ہے وہ یہ ہے کہ مکمل خاموشی اختیار کی جائے, کچھ بھی نہ کیا جائے. ایک بات واضح کر دوں آپ کو, مگر مکمل خاموشی اعتراف نہیں ہوگا سر, بھارت کی طرف سے اعتراف ہوگا کہ یہ تو ہم جی ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ نہیں, اس میں ایک طرف تو اس کا مکمل خاموشی کا یہ بنتا ہے کہ اعتراف ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اس کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے. ہم اس چیز کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس پہ جواب دیا جائے. یہ جو 3 میں نے آپشنز بتائی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی چوتھی بھی ہو کیونکہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں نیو دلی میں بیٹھے ہوئے. ان تینوں صورت احوال میں پاکستان کی سفارتی جیت مسلمہ ہے. یہ کیچ 22 سچویشن ہے جس میں آج کی پریس کانفرنس نے نیو دلی کو ڈال دیا ہے. اب آپ جواب دیتے ہیں تب پھنستے ہیں, نہیں جواب دیتے تب پھنستے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کو ایک باقاعدہ اور اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ پاکستان نے دنیائے عالم کے سامنے, پاکستان کی عوام کے سامنے, ہندوستان کی عوام کے سامنے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے. سارا کچھ نہیں بتایا, جس طرح میں نے کہا تھا ٹپ آف دی آئس برگ, کچھ نام روک لیے گئے, کچھ ڈیٹیلز روک لی گئیں. یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم جانتے ہیں. اب ادھر سے کیا جواب آتا ہے اس کے بعد پھر بات ہوگی, بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ ان تینوں میں سے یا کوئی چوتھی آپشن ان کے پاس ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. جی شاہ صاحب, آپ کے خیال میں کیا جواب ہوگا بھارت کا؟ میرا خیال ہے کہ جی خاموشی تو شاید نہ ہو, وہ جوابی الزامات عائد کریں گے. ویسے یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ صبح سے اب تک جو جواب نہیں آیا اور خاموشی ہوئی ہوئی. نہیں اتنی جلدی تو خیر وہ نہیں کریں گے. دیکھیں نا, ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی ڈاکومنٹس کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ, تو اتنی فوری جواب تو وہ نہیں دیں گے. دیں گے بھی اگر تو پرسوں جا کے کوئی جواب آئے گا. اچھا, جواب وہ لازماً دیں گے. اور متوقع طور پر امبیسڈر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, متوقع طور پر ان کا بیان یہ ہوگا نمبر 1 کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اور وہ کنٹرول لائن پر جو کچھ کر رہا ہے اور جو کشمیر میں وہ اپنے بھیج رہا ہے گھسپیٹھی ہے, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. نمبر 1 تو ان کا جواب, متوقع جواب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو وہ جو سلیپرز ہیں ان کو مزید ایکٹیویٹ کرے اور اگلے 2-4 دنوں میں کوئی بڑے واقعات ہو جائیں, رونما ہو جائیں, جس کا مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ زبانی جواب دے, وہ عملی جواب دے اور دنیا کو بتائے کہ جی یہ اصل میں یہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اور یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں, یہ اپنی ناکامی کا ملبہ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں, ہم اس میں کوئی انوالو نہیں ہے. ان کو سہولت یہ حاصل ہے کہ شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اختیار کسی کا نہیں ہے. یہ تو مان لیا کہ اشرف غنی کی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, تسلط نہیں ہے, لیکن وہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے, امریکہ کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سرزمین کل سے استعمال نہیں ہوئی, کل سے استعمال ہونا شروع نہیں ہوئی, عرصہ دراز سے استعمال ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کی مدد ارد گرد کے ہمارے دوست ممالک بھی کر رہے ہیں یا ان کی سرزمین استعمال وہ آسانی سے کر رہا ہے. ایسی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کلبھوشن بھی بس ایسے ہی کر رہا تھا اور یہ ڈاکٹر اللہ نظر اور یہ دوسرے تیسرے جو ہیں بس ایسے ہی ایک انہیں ایک مل گئی ہے جگہ اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے جو سرپرست ہیں ان کو اب اندرون خانہ بات کر کے وہ کہے گا کہ آپ اس پر ری ایکشن نہ دیں, یہ پاکستان جو بھی کہتا رہے آپ کی طرف سے کوئی ری ایکشن. اس لیے کہ یہ سی پیک جو اس میں موجود ہے, سی پیک کا ذکر ہو گیا ہے, تو اس کے بعد سی پیک کی وجہ سے جو لوگ سی پیک کے خلاف ہیں, وہ اکیلا بھارت تو نہیں ہے, تو ان کا بھی تو کوئی انٹرسٹ ہوگا. ممکن ہے بھارت اپنے انٹرسٹ کے علاوہ کسی اور کا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی سرو کر رہا ہو, کسی اور کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہو, تو پھر وہ جو ضرورت مند ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور بڑی طاقتیں بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ ہماری بات پر کان کیوں دھریں گی. ہاں البتہ اس کا یہ فائدہ ہوگا
کہ ہم اپنی قوم کو اویئر کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اویئر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب جو چیز ہمارے حق میں جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو یہ باور کریں کہ بھارت جنگ کی طرف لے جا رہا ہے اور جنگ نہ آپ کے فائدے میں ہے، نہ خطے کے کسی دوسرے ملک کے فائدے میں ہے، نہ ہمارے مفاد میں ہے، اور یہ سارے کھیل جو ہے بالآخر جنگ پر منتج ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں شاید ہم کوئی اویئرنیس پیدا کر سکیں، ہم یہ توقع کریں کہ بھارت اکیلا ہے، ہم یہ توقع کریں کہ بھارت کی ہماری بات سنی جائے گی اور بھارت کی بات نہیں سنی جائے گی، یہ تو ہم نے بالکل باور کرا دیا کہ ہم بے خبر نہیں ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ہماری نظر اس کی خبر بھی رکھتے ہیں، اس پر نظر بھی رکھتے ہیں، ہم جواب دینے کی حالت بھی رکھتے ہیں، لیکن کھیل اس سے بڑا ہے اور ہمیں سفارتی محاذ پر، دو محاذوں پر، معاشی محاذ پر ہمارا اندرونی معاشی استحکام اور سفارتی محاذ پر ہماری پیش رفت جو ہے ہمیں کسی مزید المیے سے یا مزید مصیبت سے تکلیف سے بچا سکتی ہے۔ ایک چیز شاہ محمود قریشی صاحب نے سی پیک کے حوالے سے کی، ابھی اس پر بات بھی کر رہے تھے شاہد لطیف صاحب۔ شاہ محمود قریشی نے سی پیک کے حوالے سے کیا کہا تھا میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، پھر میں ایک اور کوشچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جی سنوائیے۔ ہندوستان باقاعدہ سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے، انہوں نے ایک سیل اسٹیبلش کیا ہے اور اس سیل کا کام ہے سی پیک پروجیکٹس کو نشانہ بنانا۔ اچھا، بلوچستان میں اب صورتحال سر یہ ہے کہ آج یہ پریس کانفرنس میں بات بھی ہوئی کہ وہ تنظیمیں جن کو پاکستان نے قلعدم قرار دیا ان کی پشت پناہی پھر بھارت نے کی۔ ڈاکٹر اللہ ناظر بلوچ کی بات ہوئی کہ ان کو افغانستان کا جعلی پاسپورٹ بنا کے بھارت لے گئے، اور پھر اب الطاف حسین کی بات ہوئی، ایم کیو ایم کے لوگوں کی بات ہوئی، اور وہ تو ماضی میں بھی اعتراف ہو چکا ہے عدالتوں میں کہ وہاں پر انڈیا میں ان کی ٹریننگ ہوتی رہی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں بلوچستان میں سی پیک کو ڈی سٹیبلائز کرنا اور پھر بلوچستان کی جو تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو وہاں پر اپنے پاس لے جا کر سپورٹ کرنا، یہ تو واضح اور یہ والا جو ایجنڈا ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی بھارت کو عالمی ایجنسیز کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، کیونکہ سی پیک امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ بات تو طے شدہ ہے، جب سے ہم نے سی پیک چین کے ساتھ مل کر لانچ کیا ہے تب سے بھارت کی طرف سے کھلم کھلا یہ کہا جا چکا ہے کہ ہم سی پیک کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے خواہ کتنی ہی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے، اس سے کھلی دھمکی کہیں سے مل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی جو اٹینشن ہے اب فوکس ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور یہ صرف اگر کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں صرف اس چھوٹے سے خطے کو افیکٹ نہیں ہوگا، یہ جو ریڈیشنز ہیں یہ بہت واسٹ ایریا کو کور کرتی ہیں، تو کوئی بھی اس میں محفوظ نہیں رہے گا، اور اس میں خاص کر جو ہمارے دوست ممالک ہیں جیسے بھارت اپنے ان ممالک کو استعمال کر رہا ہے جن کے انٹرسٹ سی پیک کی فیور میں نہیں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، تو ہمیں بھی ایسے ممالک کو ساتھ شامل کرنا چاہیے جو ہمارے دوست ہیں، اور یہ بات دنیا کے سامنے ہمارے وزیر اعظم اس بات کو کہہ چکے ہیں، مگر اس پر ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا کو ڈرا سکتی ہے، دھمکا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویسے بھی اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں تو حکومت ایک بدلی ہے، ایک نئے سرے سے ہمیں ایفرٹ کرنا ہوگا، یہ وہ ٹرمپ کی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں مختلف سٹیپس، ایک پالیسی آپ کو بنا کر، کیونکہ یہ معاملے بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں اور پاکستان کو ان سے بہت خطرہ ہے۔ جب اتنے سارے ثبوت آپ کے پاس ہوں اور اتنی مرتبہ آپ یہ بات بھی کر چکے ہوں، اس پر کوئی دنیا جو ہے ایکشن لینے کے لیے تیار نہ ہو، تو خطرات تو بڑھ رہے ہیں نا۔ اس لیے آپ کو ایک باقاعدہ مباہم واضح پالیسی بنا کر یہ سامنے آنا ہوگا، اور وہ یہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی پالیسی ہے کہ دنیا کو اویئر کرنا، اپنے ساتھ کرنا اور بھارت پر دباؤ ڈالنا۔ درست ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا، اور پھر ایک بار انہوں نے دوبارہ سویلینز کو اٹیک کیا، معصوم بچے اس کا نشانہ بنے ہیں، عام لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں۔ کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، بھارت کی اسٹریٹجی کو اس مرحلے پر وہ یہ کیوں کر رہا ہے نجم ثاقب صاحب؟
देखिए असद मियाँ, ये कोई आज की तो बात है नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे यूँ समझिए कि तकरीबन रोज़ाना ही उनकी तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, मासूम शहरी मारे जाते हैं, हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये उकसाने वाली बात है। इसके बारे में दो जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत के बारे में, उनमें से एक है कि इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है ये जी। और दूसरा है अनप्रोवोक्ड, कि आपको हम प्रोवोक नहीं कर रहे, आप हमें प्रोवोक करना चाहते हैं। अब इसमें एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट है जो कि पाकिस्तान ने आज तक किया है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी यही लगता है कि मैसेज पहुंचाया गया है बड़े अच्छे तरीके से। पाकिस्तानियों को तो ये कहा गया है कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों की हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मैसेज पहुंचाया गया है, वो जैसे कहते हैं अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन इज़ अ वेल आर्म्ड पर्सन। आजकल की .com जो अब आपकी दुनिया चल रही है डिजिटाइज्ड, उसमें किसी इंफॉर्मेशन का और फिर मुसद्दिका इंफॉर्मेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो बताया ये गया है कि ना सिर्फ हम आपके माजी के, हाल के, बल्कि मुस्तकबिल के भी मज़मूम अज़ाइम को जानते हैं। और साथ ही कुछ बैनुस्सतूर बातें भी सामने आईं, जिनमें से एक ये है कि हम तैयार हैं, और ये हमारे सिपह सलार कह चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, हमारी रियासत का, हमारी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हम तैयार हैं। यहाँ पे एक बात आपको करूँ, अभी इरशाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि बैकफुट पे हिंदुस्तान को लाना जी। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है असद मियाँ जी, ये अगर क्रिकेट की ज़ुबान में हम देखें तो ये एक गेंद नहीं, पूरे का पूरा ओवर जो है ये विकेटों में कराया गया है। अब इसका विकेट गिरी है कि नहीं गिरी, ये तो अभी 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय हो गई है कि ये ओवर मेडन था, इसका किसी को नहीं पता लगा। अगर उनको पता होता तो इसके बारे में कोई बात होती, कुछ समझ आती। तो ये वॉर जब है, जो कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, उसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक होता है दुश्मन को हैरान करना, दूसरा होता है कि एक जो अच्छा जर्नैल है वो जंग जीत के मैदान जंग में जाता है। ये सन हज़ूर ने बात की थी कि हज़रत ईसा से कोई 450-500 साल पहले की बात है, वो आज भी लागू है कि हम स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह से खबर है कि आप क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं। एक बात बड़ी अहम है जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने जो उन्होंने आखिरी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अंग्रेज़ी में बात की, वो असल में इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था जी, जिस पे कि अभी इरशाद साहब ने भी बात की और शायद लतीफ़ साहब ने भी और आपने भी बात की। वो खामोश क्यों है? शायद इसका जवाब मुश्किल हो, लेकिन उसकी खामोशी को ही तो तोड़ना है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में, OIC में, दोस्त ममालिक में, हो सकता है EU में भी इसकी बात हो, क्योंकि सारे सफ़ीरों को बुलाया जाएगा। तो किसी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराना है कि ये जो इलाका है जनूबी एशिया का, जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसमें सिचुएशन दिन ब दिन ऐसी हो रही है जिस पे तशवीश तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है। इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाकायदा तौर पे किसी रेजोल्यूशन के ज़रिए ये चीज़ बतानी पड़ेगी, ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि देखिए हिंदुस्तान साहिब, आप ज़रा हाथ रोकिए, क्योंकि हुकूक, इंसानी हुकूक की पामाली से लेके दूसरे मुल्कों की हाकमियत और सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस करने तक, यकीन कीजिए असद मियाँ, एक पूरी फहरिस्त है जी। वो कौन सा जुर्म है जो कि हिंदुस्तान ने पिछले खास तौर पे 5 अगस्त से लेके आज तक 2019 5 अगस्त से लेके आज तक नहीं किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियासत की, पाकिस्तानी हुकूमत की ये एक बहुत आसान ये इकदाम किया है उन्होंने कि खुल के बताया है। मेडन ओवर है और ये भी है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है जी, पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप किसी वक्त भी
کسی بھی ڈپلومیٹ کو, کسی بھی جرنلسٹ کو بھیجیے, آزاد کشمیر حاضر ہے, گلگت بلتستان حاضر ہے, آئیے اور آ کے خود دیکھیے. سینگ از بلیونگ. جی صحیح ہے. ارشاد صاحب, کشمیر میں سویلینز کو نشانہ بنا کر عام لوگوں کے گھروں پر بمباری کر کے بھارت کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا جی. ایک تو یہ ہے کہ ہم جوابی اقدام کریں, ایکشن کریں, تو وہ وہاں کی سویلین, ہماری مجبوری کیا ہے, وہ اس مجبوری کو سمجھتا ہے کہ وہاں ہمارے کشمیری بھائی رہتے ہیں, ہم وہاں کے سویلینز کو نہیں مار سکتے, ہم سویلین کو نہیں مار سکتے. وہ چاہتا ہے کہ سویلین کو ہم بھی ماریں اور ہمیں وہ اسی طرح کا ظالم ثابت کرے جس طرح کا وہ خود ہے. دوسرا جو بات ہو رہی ہے کہ وہ پرووک کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں جنگ کی طرف لے جانا چاہتا ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مار اس کو چین کے سرحد پر پڑ چکی ہے, اور جو اس کو کشمیر میں مشکلات کا سامنا ہے, اور معاشی عدم استحکام جو پیدا ہوا کرونا کی وجہ سے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی تو مودی کو کچھ چاہیے, اور وہ پھر سارا کچھ ہم پہ ہی دباؤ ڈال کے اپنے عوام کو. بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب آپ کا, ایئرمان لطیف صاحب آپ کا بھی. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آ کر بات کرتے ہیں کل گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے مارکا کون سر کرنے جا رہا ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گلگت بلتستان میں کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بڑی بھرپور کیمپین تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کی گئی ہے. سب اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں. حکمران جماعت جو پاکستان میں وفاقی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑھتی ہونے جا رہی ہے, اور اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں کہ اگر وہ جیتے تو یہ دھاندلی ہوگی. ماحول کیا ہے اس وقت الیکشنز کا؟ کیمپین تو اب ختم ہو چکی ہے, پولنگ کی تیاری ہے. عمران وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکردو میں الیکشن کو کور کر رہے ہیں. عمران وسیم صاحب, سردی بڑھ گئی ہے آج اور گرما گرمی بھی بڑھ رہی ہے کئی دن سے. ماحول کیا ہے الیکشنز کا؟ کل جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, پلڑا کس کا بھاری دکھائی دیتا ہے یہاں؟ دیکھیں, جو آپ ماحول کی بات پوچھ رہے ہیں تو وہ سردی کی بات آپ نے خود بتا دی کہ آج سے جو سردی کی شدت ہے وہ سکردو میں کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. آج بھی ہلکی سی فوار ہوئی ہے سکردو میں, اور جو سکردو کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہاں پر برف باری بھی ہوئی ہے. اور کل بھی جو محکمہ موسمیات کی جانب سے سکردو میں بارش کا اور برف باری کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جہاں تک سیاسی درجہ حرارت کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں. کل 9 بجے سے پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہوگا, تو جتنے بھی امیدوار ہیں جو اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں تو ان کی جو دلوں کی دھڑکنیں ہیں وہ ضرور بڑھ چکی ہوں گی, لیکن فیصلہ کل ہونا ہے, عوام کے ووٹ سے ہونا ہے. اگر ہم سکردو کی بات کریں اسد بھائی, تو سکردو میں صورتحال یہ ہے کہ 4 حلقے ہیں سکردو کے. جی, حلقہ 1 ہے, حلقہ 2 ہے, حلقہ 3 ہے, حلقہ 4 ہے, جنہیں آپ جی بی ایل اے 7, جی بی ایل اے 8, جی بی ایل اے 9 اور جی بی ایل اے 10 کہتے ہیں. 3 جو حلقے ہیں 2 سے لے کے 4 تک سکردو کے, وہ سکردو کے اطراف کے حلقے ہیں. اور جو جی بی ایل اے 7 ہے, جسے سکردو 1 بھی کہتے ہیں, وہ سکردو کا مقامی حلقہ ہے, شہر کا حلقہ ہے. 17,000 یہاں کے ووٹ ہیں. 9,000 ووٹ جو ہے وہ مرد حضرات کے ہیں, 8,000 ووٹ جو ہیں وہ خواتین کے ہیں. اور صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں شہر مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہے. یہاں پر یہ روڈ ہے, مین روڈ ہے سکردو کی, جو مکمل طور پر آپ کو بند دکھائی دے گی. لائٹس بھی بند ہیں, کوئی آپ کو رونق نہیں دکھائی دے گی. تمام قسم کی جو دکانیں ہیں وہ یہاں پر بکی ہیں. لیکن جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے اسد بھائی یہاں پر, وہ یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ سکردو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آتے ہیں, جن کے یہاں پر جابز بھی ہیں, جو کاروبار بھی یہاں پر کرتے ہیں, آج وہ تقریباً 4 بجے کے بعد جن لوگوں کے جہاں پر ووٹس تھے وہ اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں تاکہ اپنا ووٹ وہاں پر جا کر کاسٹ کر سکیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکردو کا جو شہر ہے وہ... ایک چیز اور بتائیے کہ روایتی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ حکمران جماعت کے ساتھ جاتے ہیں, گلگت بلتستان کا الیکشن ہو, کشمیر کا الیکشن ہو, کیا یہ تاثر یہاں پر موجود ہے؟ اور کیا آپ کو یہ ٹلٹ دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کسی خاص وجہ سے وہ کسی خاص پارٹی کی طرف جا رہے ہیں, یعنی حکمران جماعت کی طرف؟
دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک تاثر ہے، 2015 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا، 2009 کے الیکشن میں بھی دیکھا، جو لوگ جو ہے وہ اس پارٹی کی طرف جاتے ہیں جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے. یہ تاثر ابھی بھی پرویل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جو کمپٹیشن ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ مقابلہ اس مرتبہ، پچھلی مرتبہ حکومت تو 2015 میں مسلم لیگ نواز نے بنائی تھی، لیکن اس مرتبہ جو کمپٹیشن ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان دکھائی نہیں دے رہا. کمپٹیشن جو دکھائی دے رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان دکھائی دے رہا ہے. لیکن دلچسپ جو صورتحال بن چکی ہے، کیونکہ نون لیگ کے امیدوار بھی میدان میں ہیں، تو صورتحال کافی دلچسپ بھی ہے، مقابلہ کافی کڑا بھی ہے. لیکن فیصلہ کل عوام کریں گے اپنے ووٹ کی پرچی سے کہ کس سیاسی جماعت کو اپنا حکمران کے طور پر آگے لے کر آتے ہیں. ارشاد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، اب مریم تو یہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ اگر ہماری شکست ہوتی ہے تو یہ دھاندلی ہوگی، اور پھر پیپلز پارٹی ظاہر ہے خود توقع کر رہی ہے کہ وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے، اور سرویز بھی کچھ اسی قسم کے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید تیسرے نمبر پر چلے جائے. تو آپ کیا ان الیکشنز کے نتائج کے بعد دھاندلی کا شور مچتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو میرا خیال ہے نہیں مچائے گی، جو شور مچے گا نون لیگ کی طرف سے ہوگا. لیکن میں تو عمران وسیم سے پوچھوں گا کہ نون لیگ کے کل امیدوار 23 میں سیٹوں پر کتنے ہیں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ امیدوار ہی انہوں نے تمام سیٹوں پر کھڑے نہیں کیے، تو پھر توقع کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں. دیکھیں، 2-3 فیکٹر ہیں، صرف ایک فیکٹر یہ تو بالکل ڈومیننٹ فیکٹر ہے کہ جس پارٹی کی حکومت وفاق میں ہوگی، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اس کو ووٹ پڑیں گے، اس کی حکومت بنے گی. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے، ایک تو ان دونوں ریاستوں میں کہنا چاہیے، علاقوں میں کہنا چاہیے، سیاسی شعور بہت زیادہ ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک حکومت یہاں بن بھی جائے جس کو وفاق سے فنڈز نہ ملیں، جس کو وفاق کی پشت پناہی حاصل نہ ہو، تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. ہمارے مسائل جو ہیں وہ خاص طور پر ترقیاتی منصوبے وغیرہ وہ مکمل نہیں کر سکتی، مسائل حل نہیں کر سکتی. اس لیے یہ ایک فیکٹر ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ تحریک انصاف کو وہاں ایک ایج حاصل ہے تینوں پارٹیز سے. لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں ایک تقسیم فرقہ وارانہ یا مذہبی بھی ہے، جس کا فائدہ مسلم لیگ پی ٹی آئی اس لیے اٹھا رہی ہے کہ تحریک وحدت المسلمین سے اس کا اتحاد ہوا ہے، تو اس کا بھی فائدہ اس کو ہوگا. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو امیدوار کھڑے کیے ہیں، جو میں نے معلومات لیں ادھر ادھر سے پوچھا، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے اچھے امیدوار کھڑے کیے. مسلم لیگ نون سے امیدوار جو مضبوط امیدوار تھے وہ توڑنے پڑے، کمپرومائز کرنا پڑا، وہ کیا، اور اچھے امیدوار کھڑے کیے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے. عمران خان وہاں ایک ہی مرتبہ گئے، انہوں نے عبوری صوبے کا اعلان کیا، اس کا بھی فائدہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ہے. سی پیک جو بن رہا ہے، سی پیک ایک اہم فیکٹر ہے، جیسے گلگت بلتستان میں ترقی ہوگی بہت زیادہ اور لوگوں کو اس کا علم ہے، تو اس کا فائدہ بھی موجودہ حکومت کو پہنچ رہا ہے. پیپلز پارٹی ایک دفعہ حکومت میں رہ چکی ہے، اس سے جو موجودہ ہیئت ہے گلگت بلتستان کی، اسمبلی وجود میں آئی، وہ زرداری صاحب نے کیا تھا اعلان، اس کا فیصلہ کیا تھا، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچ رہا ہے. بلاول بھٹو نے زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزارا ہے، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور وہاں ایک پرانی پیپلز پارٹی کی ایک وہاں وراثت موجود ہے، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اچھا، مسلم لیگ نون کو 2015 میں جو فائدہ ہوا تھا وہ وفاقی حکومت کا ہوا تھا اور حافظ حفیظ الرحمان کا ہوا تھا کہ وہ نیک نام آدمی ہیں. لیکن اس وقت پوچھوں ویسے کہ کیا آپ کتنی سیٹیں نکال رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ جی یہ 10 سے 12 سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی 13 سیٹیں تک پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور 5-7 کے درمیان 5-7 جو ہے پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہیں. باقی آپ نون لیگ کے حوالے کر دیں یا جو بچ جائے وہ آزاد امیدوار کو دے دیں. صحیح ہے. چلیں، مجھے عمران ایک چیز اور بتائیے کہ ایک تو ارشاد صاحب نے سوال کیا کہ نون لیگ نے کتنے امیدوار کھڑے کیے ہیں 23 میں سے. دوسرا یہ ہے کہ گلگت میں جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ ایشوز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، یعنی مقامی ایشوز کی بنیاد پر، مجھے سڑک چاہیے، مجھے یہاں پر پانی چاہیے، یا میرے یہ مسائل ہیں مجھے یہ چاہیے، اور اسی بنیاد پر وعدے ہوئے ہیں، یا پھر جو وفاقی بیانیہ یا اپنا جیسے ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ ہے، وہ بھی مریم اپنے جلسوں میں اس کا ذکر کرتی رہیں، یا اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں؟
دیکھیں جو ارشاد عارف صاحب نے بات کی ہے کہ وہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ کتنے امیدوار ہیں سکردو سے، تو سکردو سے جیسے میں نے بتایا کہ 4 حلقے ہیں، تو 4 حلقوں میں سے 3 حلقوں میں مصمم نواز کے جو امیدوار ہیں وہ کھڑے ہیں، الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو حلقہ 3 ہے سکردو کا، وہاں سے مصمم نواز کا کوئی امیدوار جو ہے وہ وقت کم ہے عمران، وہاں پر پی ٹی آئی کا امیدوار بھی ہے۔ جی چلیں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں جواب آپ کا پورا نہیں آ سکا، لیکن بہت شکریہ آپ کے تجزیے ہم سن رہے ہیں نیوز بلیٹنز میں بھی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کو پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔